پاکستان کبھی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ جن دنوں یہ ڈرون حملے ہو رہے تھے تو کس قدر وہ مشکل لمحات تھے۔ ہر شخص جو تھا وہ فکر مند تھا کہ کیا ہوگا، لیکن ایسے وقت میں ہماری فوج نے ہندوستان کو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہندوستان بس بیٹھ گیا اور صلح کر کے، ایسے نہیں، ان کو مجبور کیا ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول کی جو صلح ایسے نہیں ہوتی، ان کا تو ارادہ یہ تھا کہ بس پاکستان کو وہ ملیامیٹ کریں، یہ جو ہندوستان کا سب کانٹیننٹ کا جو پاور بیلنس ہے وہ اور زیادہ اپنے ہاتھ میں کر دیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، پاکستان کی جو بیریئر ہے، وہ ہر طرح کے حملے کے لیے تیار ہے اور انہوں نے حملہ کر بھی دیا۔ بڑی 2-3 دن ہماری حکومت پہ تنقید ہوتی، فوج پہ تنقید ہوتی رہی، یہ کچھ کر نہیں رہے، کچھ کر نہیں رہے، لیکن دراصل میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ تحمل کا، بردباری کا ثبوت دیا، حکمت عملی کے تحت کام کیا، اور آخر جب ان کو دشمن کو جواب دیا اس کے بعد ان کے پاس بیٹھ کر صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور اس وقت ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان میں جوتے پڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی حکومت اور آرمی کو لوگ عوام باہر نکلے ہیں اور ان کے لیے یوم تشکر منا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے اندر کا جو ماحول ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سڑکوں پہ کوئی شاید سڑک ایسی ہو جہاں پہ کسی نہ کسی فوجی کی تصویر نہ لگی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں یہ بات جو ہے پیغام لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ وہ فوج ہے جس کے بغیر ہمارا چین سے استحکام ممکن نہیں، اس کے بغیر ہم اس طرح آزادی سے پھر نہیں سکتے۔ اور پاکستان جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہندوستان ایک خطرناک ملک ہمارا بارڈر ان کے ساتھ، پھر چین کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے۔ سب سے دنیا کے چیلنجنگ بارڈر جو ہیں وہ پاکستان میں گھرے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج جو ہے اس کا کام سب سے مشکل کام ہے۔ ایسے جغرافیائی لوکیشن پہ رہنا اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا، کتنے ایریاز ہیں، کتنے سمتیں ہیں جہاں سے انہیں ہمیشہ الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ اور اس دفعہ پھر ہم نے ایک دفعہ پھر سے ہم نے نہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو اپنے دل کی آواز بتا رہا ہوں، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی فوج کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، پاکستان کی فوج ایک ایسی مضبوط فوج ہے جو ہندوستان جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے کا اس کو ایک بڑا ایک پاگل پن اس پہ سوال ہے کہ اس کو دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس کو ذلیل ہونا پڑا، اور پاکستان کو خدا نے سرخرو کیا ہے۔ یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے، آپ اس کو کبھی بھی اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ لائک، اس کو گھر کی ملکی دال برابر نہ سمجھیں۔ اتنے لوگ 7 لاکھ کی پاکستان کی فوج ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ دن رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے بارڈروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے پچھلے دنوں میں یہ پیغام بھی دیا کہ جو پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں ان کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں جیسے ہم بھی فوج ہیں۔ تو یہ بھی اس سے ہمارے فوجیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں جب عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کے لیے وہ اپنی جانیں تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے۔ سو خدا کا شکر ہو، بڑا یہ واجب فیصلہ تھا حکومت کا کہ اظہار یوم تشکر منایا جائے، اور آج ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ یہ آپ سب کی تیاری دیکھ کے مجھے اچھا لگا، یہ واقعی ہم سیلیبریشن کے لیے جمع ہیں۔ ایک چیز نہیں ہے جس کی ہم سیلیبریشن کریں، بہت ساری ہیں۔ ایک تو یہ
کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ انہیں کس قدر جو ہے نا ان چیزوں کی آگاہی کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے ایسے نہیں ہے. اگر قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کافی مہربانی ہے, ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اگر ہم کسی پردیس ملک میں ہوں تو وہاں کبھی 4 دن رہ کے دیکھیں تو اندر خوف ہوتا ہے کہ جو اعتماد جو میری اپنے ملک میں ہے وہ کہیں ہو نہیں سکتا. تو خدا اس ملک کو ہمیشہ آباد رکھے, اس کو خوشحال رکھے اور یہ ترقی کی راہ پہ گامزن رہے. اور ہم سب جو پاکستان کے شہری ہیں ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں, اپنی حکومت کے ساتھ, افواج پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ اپنی سالیڈیرٹی کا اظہار کرتے رہیں تاکہ وہ ہمارا دفاع کرتے رہیں. سو آئیے آج ہم نعرے لگائیں گے پاکستان زندہ باد کے, افواج پاکستان زندہ باد کے, ملی نغمے گائیں گے. جب ملی نغمہ گایا جائے کھڑے ہو جائیں, ادھر آ جائیں, جو بھی نعرے لگانا چاہیں کریں, آپ ساتھ گائیں ضرور ان کے. آج ہم صرف اتنا بتانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا. ہم ان کے روحانی اور جسمانی فرزند ہیں. ہمارے بڑوں نے یہ ملک مل کر بنایا ہے اور آج اس کے استحکام کے لیے, اس کے دفاع کے لیے, اس کی بقا کے لیے ہم جمع ہیں. میں نے باہر بھی یہ کہا کہ جس طریقے سے ایس پی سنگھا نے کہا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بچائیں گے, آج بھی ہمارا یہ نعرہ ہے کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بچائیں گے. پاکستان فوج پاکستان, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, پاکستانی پائلٹ. پاکستان بنتے ہوئے صرف مسلمانوں نے اس کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی. جتنی مسلمانوں نے جدوجہد کی ہے اس سے بڑھ کر مسیحیوں کی جدوجہد ہے. آج وہی جذبہ 2025 میں انڈیا کی جانب سے جو حملہ ہوا ہے وہی جذبہ ہے. میں یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا. مجھ سے بڑھ کر ڈاکٹر مجید احمد صاحب نعرہ لگاتے ہیں کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا. مجھ سے بڑھ کر ایک خالصہ, ایک سردار بشن سنگھ اور کلیان سنگھ نعرہ لگاتا ہے کہ میں پاکستان کا دفاع آپ سے زیادہ کروں گا. آج یہاں پر ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بھائی, بیٹے, بزرگ سب موجود ہیں. عمر میں وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن جذبے میں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے کر جا رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم ایمان کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرو. تو اللہ کی قسم, میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک پاکستان ہے اور ایک ہندوستان ہے. ہندوستان کی عوام اس کی فوج کو اور اس کی حکومت کو گالیاں دے رہی ہے اور پاکستان کی عوام اپنے جرنیلوں کو عبادت گاہوں میں سلام پیش کر رہی ہے. خداوندی سنسی کے پیارے اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام. آج نولکھا چرچ میں بشپ مجید احمد صاحب نے اور تمام مسیحی قائدین نے اور مسلم, کرسچن, ہندو, سکھ سب نے مل کے پاکستان کے حق کے لیے, پاک فوج کے حق کے لیے یوم تشکر کے موقع پر ریلی نکالی اور یہ باور کرایا سب کو کہ پاکستانی مسیحی جو ہے وہ پاکستان کے فرزند بھی ہیں اور پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک وہ پاکستان اور پاک فوج کے لیے دینے کو تیار ہے. جس طرح پنجاب پاکستان کے اندر کرسچن ووٹ سے آیا, اسی طرح جب بھی جنگ ہوگی یا جنگ ہوئی تو پاکستانی مسیحی جو ہے وہ شانہ بشانہ اپنے پاک فوج کے ساتھ کریں. سانجھی اپنی خوشیاں, سانجھی اپنی خوشیاں,
इस परचम के साथ हमने तुम्हें हमने जुदा जुदा नहीं संगम ये तुम्हें हमने पाकिस्तान पाकिस्तान मगर दिल की आवाज़ दिल की आवाज़ पाकिस्तान 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 زمین شاہتا کشور وسیع شاہتا تو نشان حسن عائشہ عرض پاکستان مرکزی شاہتا زمین کا سربراہ آئندہ کا بن بابا شاہدار کنزلے بلا عرش میں ستارہ ہلا مرکزی ترقیوں کا ترجمانی ماضی شاعرہ جاری استقبال سارے تمہارے سارے خدائے پاکستان سپہ سالار پاکستان God bless you. Pakistan!